عالمہ کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ کوئی بچی ہے وہ عالمہ بھی ہے اور حافظہ بھی ہے، لیکن جب شادی بیاہ کی تقاریب ہوتی ہیں تو ان میں وہ بال کھول کر اور ہاف سلیوز وغیرہ پہن کر ایسے کپڑے پہن کر وہ گھومتی رہتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ عالم ہو یا غیر عالم، حافظہ ہو یا غیر حافظہ، سب کے لیے شریعت برابر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم عالم ہیں تو ہمیں کچھ خطائیں کرنے، گناہ کرنے کا موقع زیادہ ملنا چاہیے یا ہم سے درگزر زیادہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بحیثیت عالم کے ہمیں اپنی گرفت کے بارے میں زیادہ خوفزدہ رہنا چاہیے اور کوشش کر کے خصوصاً لوگوں کے سامنے اعلانیہ احتیاط کے ساتھ انتہائی محتاط رہنا چاہیے تاکہ ہمارا کوئی عمل کسی کے لیے منفی کوئی عمل اختیار کرنے کے سلسلے میں دلیل نہ بن جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک خیال بالکل غلط ہے کہ جب کوئی صاحب علم ہو جاتا ہے یا صاحب تقوی ہو جاتا ہے تو ہم اسے ایک فرشتہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو کوئی بات نہیں کیونکہ ہم تو عام سے مسلمان ہیں، لیکن ان سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان سے ہوئی تو پھر ہم ڈھول بجائیں گے اور پھر وہ تمام اگر ایک شخص نے خلاف شرع کام کیا ہے تو ہم اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ان سے بڑھ کر خلاف شرع کام ہم کر رہے ہیں، ہم ان کے راز ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو بدنام کرتے ہیں، بلکہ یہ زیادہ بڑا گناہ کبیرہ ہے، تو اس لیے اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اس تمہید کے بعد گزارش یہ ہے اگر وہ بچی ایسے کسی شادی بیاہ کے ماحول میں جاتی ہے جہاں پر مرد عورت علیحدہ ہیں اور جس جگہ پر عورتوں کا سیکشن ہے وہاں پر کسی مرد کی آمد نہیں ہوتی، یعنی آمد و رفت بالکل بھی نہیں ہے، صرف عورتیں ہیں، وہاں اگر وہ ایسا کرتی ہیں کہ دوپٹہ وغیرہ اوڑھ لیتی ہیں لیکن بال کھول لیتی ہیں، برقع اتار لیتی ہیں اور ہاف آستین کی قمیض پہنتی ہیں تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ ساری کی ساری وہاں پر عورتیں ہیں۔ لیکن اگر کسی نامحرم کے نگاہ پڑنے کا بھی اندیشہ ہو، نامحرم کے ان کے آنے جانا وہ تو الگ بات ہے، نگاہ پڑنے کا بھی اندیشہ ہو تو پھر ان کے لیے گناہ کی صورت ہوگی کہ وہ ایسے موقع پر جبکہ نامحرم کی نگاہ پڑ سکتی ہو، پھر وہ عالمہ ہیں، حافظہ ہیں، اعلانیہ طور پہ ایسا کریں، یہ بالکل غلط ہے اور عام لوگوں سے، عام عورتوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ انہیں توبہ کرنی ہوگی اور اپنے علمی وقار کو قائم رکھتے ہوئے وہ کوشش کریں کہ عمل زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کی حفاظت کریں علمی وقار کی، ورنہ لوگ اس کو دلیل بنائیں گے۔ اور دوسرا، عوام الناس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قسم کا جب کوئی دیکھتے ہیں تو پیار محبت سے سمجھائیں، یہ نہیں کہ جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے دور سے بس غیبتیں شروع کر دی، اس کو دیکھو بڑی عالمہ بنی پھرتی ہے، بڑی درس کرتی ہے ایسی، پھر دوسرے کو بولیں گے، تیسرے کو مخاطب کر کے بتائیں گے، پھر یہ تنقیدات کا سلسلہ اس شادی کی محفل تک محدود نہیں رہتا بلکہ باہر نکل کے بھی اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رویہ بھی مناسب نہیں ہے، جانبین سے احتیاط درکار ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کسی کے یہ پیمپر صاف کرتی ہیں، غالباً کوئی گھر میں ایسا ہے، بچہ کا کہہ رہی تھیں یا کسی بڑے کا صاف کرنا پڑتا ہے، بہرحال تو نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے تو جسم پہ کچھ چھینٹیں وغیرہ آتی ہیں تو کیا ہر بار غسل کرنا ہوگا یا مطلب صرف جگہ کا دھو لینا ہی کافی ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی مریض ہے جس کی صفائی وغیرہ کرنی درکار ہوتی ہے یا چھوٹے بچے ہیں کہ جن کے پیمپر وغیرہ یا ان کا مطلب صاف کرنا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جسم پر آلودگی کا اندیشہ ہے، تو ہماری گزارش یہ ہوگی کہ تھوڑی سی مشقت آپ کو مزید برداشت کرنی ہوگی اور اس مشقت میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ درجات کی بلندی، گناہوں کے کفارے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے بہت سارے مواقع ہوں گے کہ آپ ایک الگ لباس رکھیں۔ جب آپ کا نماز کا وقت آئے تو جہاں جہاں گمان ہو، خالی پورا غسل نہیں کرنا ہوگا، جہاں گمان ہو کہ میرے ہاتھ پر یا پیر پر یا بعض اوقات زیادہ پانی گر جاتا ہے تو پیٹ پر، قمیض پر، وہاں پر کہاں پر گندگی لگی ہوگی اس کو صرف اتنی جگہ کو دھو لیں اور کپڑے جو صاف ہیں وہ بدل کر نماز ادا کر لیں، پھر اتار کر وہ عام گھر کے کپڑے جو آپ عام طور پہ یوز کر رہی ہیں وہ دوبارہ پہن لیے جائیں۔ یہ تھوڑی سی مشقت آپ کو کرنی پڑے گی، وہ بھی اس وقت جب آپ کو غالب گمان ہے کہ آپ کے جسم تک چھینٹیں پہنچی ہیں۔ اگر گمان ہے صرف کپڑوں تک پہنچی ہے تو بس پھر تو کپڑے بدل لیں، دوسرے کپڑے پہن لیں، لیکن جسم تک پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس کو دھونا ہوگا، لیکن مکمل غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ ایک ہی بہن نے فرمایا کہ ان کا 6 سال کا بچہ ہے، جب یہ نماز پڑھتی ہیں تو اس لیے تاکہ وہ بچہ بھی نماز سیکھ جائے اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں جیسا میں کرتے جاؤں تم ویسے ہی کرتے جاؤ۔
تو اب یہ چونکہ عورتوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں تو بچہ اسی طریقے سے نقل کرتا ہے، تو کیا اس طرح لڑکے کو نماز سکھانا صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں بہن، بالکل غلط ہے، کیونکہ یاد رکھیں جب پہلی مرتبہ بچوں کو ہم کوئی چیز سکھاتے ہیں تو وہ طریقے بسا اوقات ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہزارہ مرتبہ بچے اور بھی چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن جو ایک نقش پہلی مرتبہ ذہن میں جگہ بنا لیتا ہے، بسا اوقات دوسرا نقش اس پہلے نقش کو محو یا مٹا نہیں سکتا ہے، اور اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے بچے کو جب آپ استاد رکھیں، پہلی مرتبہ ہی بہترین استاد رکھیں، اچھا استاد رکھیں، جو بڑا نپتل انداز میں اور بالکل صحیح مسئلہ بچوں کے ذہن میں اتارے۔ بسا اوقات ہم ایک عام قسم کے کسی استاد کو رکھ لیتے ہیں پیسے کی مقدار دیکھتے ہوئے، آپ کتنے لیں گے؟ 2000، تم کتنے لوگے جی؟ 400 روپے، بولتے ہیں 200 کر دو اور آپ آ جاؤ، وہ اور 200 کر کے آ جاتا ہے، پھر 200 روپے میں جو وہ پڑھاتا ہے وہ پھر ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے پڑھاتا ہے، اور پھر وہ بچے کے ذہن میں غلط چیزیں نقش ہو جاتی ہیں اور آگے چل کے اس کی زندگی بھر کی عبادات پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان ذہن میں رکھیں، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر لازم ہے کہ لڑکے کو لڑکی والی نماز 7 سال کی عمر سے پہلے سکھا دی جائے، جس کا طریقہ ہرگز یہ نہیں جو آپ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ بھی سنت کے مطابق نماز ادا کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور پھر مرد عورت کی نماز میں فرق کی وجہ سے بچے کو یہ طریقہ ہرگز نہ سکھایا جائے، بلکہ آپ کوئی اچھے قاری صاحب رکھیں یا کوئی قریبی علاقے میں کوئی دیندار بچے ہیں جیسے تبلیغ دین وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنے گھر میں بلائیں اور ان کے ذریعے بچے کو باقاعدہ نماز سکھائیں، اور نماز کی کتاب بھی بچے کے پاس ہونی چاہیے تاکہ جو سکھایا جائے وہ اس کو وہاں پڑھ سکے یا آپ پڑھ کر اس کو سنائیں۔ یوں آپ کر سکتی ہیں کہ کوئی نماز کی اچھی کامل نماز کی کتاب لے لیں جو اچھے کسی عالم دین نے لکھی ہو، اور اس میں آپ دیکھ دیکھ کے لڑکے کو پھر جیسے تکبیر کا طریقہ بتایا کہ بھئی انگلیاں بالکل نہ بہت سیدھی ہوں نہ بہت مڑی ہوئی ہوں، اپنے حال پر چھوڑ دیں، ان کے درمیان فاصلہ بہت متناسب ہو، اپنے کان کی لو سے ہاتھ لگائیں، ہتھیلیوں کو رخ بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے، چہرہ سیدھا رکھیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں۔ پھر ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی ہے، اس میں دیکھتی جائیں، بچے کو سمجھاتی جائیں، اس طرح آپ خود کر لیں ورنہ کسی قاری صاحب کا انتظام کر لیں، لیکن یہ طریقہ نہ کریں کہ جو آپ کر رہے ہیں، تو یہ اس سے نقصان ہوگا۔ تو ایک یہ بہن نے مزید کویسچن کیا تھا، آفیر ہے، پھر ہم آج والے کویسچنز لیں گے، کہ ایک خاتون ہیں، ان کے کوئی ملازم بچہ ہے، اور جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی بلکہ تھوڑی بہت سزا دوں گی، کیونکہ اگر ان کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھا جائے یا معافی دی جائے تو یہ شیر ہو جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک یہ بڑی میں میجر مسٹیک بتاتا ہوں، عرض کر رہا ہوں، جو آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار لوگ سب سمجھتے ہیں، کہ بسا اوقات ہم کسی ایک کہانی کو دیکھ کر، کسی ایک ماحول کو دیکھ کر تمام ماحول اور تمام لوگوں کو اس پر قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا کسی نے باہر کی بہو گھر پہ لے کر آئی، خاندان کے علاوہ کسی باہر کی لڑکی لے آئے اور اس نے ہنگامہ کر دیا، تو ہم کہتے ہیں میں باہر کی بہو کبھی نہیں لے کر آنا، دیکھا ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ بعض گھر کی بہو لے کر آتے ہیں، خالہ کی بیٹی ہے، پھپھی کی بیٹی، وہ آ کے ہنگامہ کر دیتی ہے، اس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں خاندان کی لڑکی کو کبھی لے کر نہ آنا، اس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کیوں جی؟ فلاں کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ان کا رشتہ ٹوٹا تو کیا سب کے رشتے ٹوٹے چلتے جائیں گے؟ اگر کوئی ایک باہر کی لڑکی لائے اور نتیجہ غلط نکلا تو کیا سارے نتیجے غلط ہوں گے؟ یہ ہے ہماری غلطی۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ بعض نوکر ایسے ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ آپ اچھا رویہ رکھتے ہیں تو وہ بڑھ کر کام کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کا زیادہ دل سے خیال رکھتے ہیں۔ میرے خود ہماری اکیڈمی کے اندر جو ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں، ہم اچھا پیار کرتے ہیں، محبت بھائیوں کی طرح رکھتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں، وہ دل سے کام کرتے ہیں اور کوئی ان کے اندر منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے، اور یہ بہت میرا مشاہدہ ہے کہ بہت اچھی فطرت کے نوکر بھی ہوتے ہیں۔ اور جیسا اب آپ نے ایک منظر کشی کی ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض نوکروں کو اگر زیادہ تنخواہ دی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، وہ اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں اور پھر ان کے نخرے بڑھ جاتے ہیں اور وہ زیادہ غلط حرکتوں پہ اتر آتے ہیں۔ لیکن ہم ایک واقعے کو بنیاد بنا کر سب کے ساتھ ایک رویہ اختیار کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون، ان کو ایک دو نوکر ایسے ملے کہ ان کے ساتھ انہوں نے نرم رویہ رکھا اور ان کی عادات بگڑیں، تو پھر ان کے لیے ایک الگ صورتحال یا ایک خاص کوئی طرز عمل اختیار کرنے کی اجازت ہوگی جس سے ان میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ لیکن اگر وہ یہ اس لیے کرتی ہیں کہ میں نے فلاں پڑوسن سے سنا ہے، فلاں مس یہ کہہ رہی تھیں، فلاں مسز یہ کہہ رہی تھیں کہ بھئی ہمارے نوکر کو ہم نے ڈھیل دی تو یہ ہوا، تو اب میں تو نہیں دوں گی، بھئی میں سختی کرتی رہوں گی،
حالانکہ یہ نوکر بیچارہ بہت اچھا ہے اور کوئی گڑبڑ بھی نہیں کرتا ہے، لیکن ان پر ٹونٹنگ، اس کو مارنا، اس کو پیٹنا، سختی کرنا تاکہ یہ بگڑ نہ جائے، یہ بالکل غلط ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر نوکر کوئی غلطی کرتا ہے، اس کی سب سے پہلے غلطی کی مقدار کو دیکھیں، پھر یہ دیکھیں کہ شرعی لحاظ سے اسے کتنی سزا دی جا سکتی ہے یا دی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ علم ہے تو اس علم کے مطابق آپ اس کے لیے سزا تجویز کر سکتے ہیں یا تھوڑی بہت سختی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا قصور کیا اور کیا نہیں، اس پر ڈانٹنا چاہیے تھا کہ نہیں، درگزر کرنا بہتر تھا یا گرفت کرنا بہتر تھا، تو پھر آپ ظلم سے محفوظ رہیں، بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ علم سیکھنا چاہیے۔ اس قسم کے افراد جن کو خود یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں کب کم ڈانٹنا چاہیے، کب زیادہ، تھوڑی سی چیز پہ بہت زیادہ ڈانٹ دیں گے اور کبھی بڑی بڑی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ کسی سے اس کے بارے میں سیکھیں۔ ورنہ یاد رکھیں، ایک صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، جس کے جواب میں ان کو ڈانٹتا بھی ہوں اور بعض اوقات مارتا بھی ہوں، تو میرا اور ان کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی اغلاط اور تمہاری سزا دو پلڑوں میں رکھی جائے گی، اگر یہ برابر ہوئی تو نہ لینا نہ دینا، اگر ان کی غلطیاں زیادہ ہوئیں اور آپ کی سزا کم ہوئی تو ان کی نیکیاں نکال کر آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر آپ کی سزا زیادہ ہوئی اور ان کی غلطیاں کم ہوئیں تو آپ کی نیکیاں نکال کر ان غلاموں کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ بہت ہی تحمل کے ساتھ اور اچھی طریقے سے مشاہدہ کر کے، اگر آپ کی ڈھیل سے کسی کی عادت بگڑ رہی ہے تو پھر تھوڑا بہت آپ سختی کریں، وہ بھی یہ ایسی سختی نہیں کہ ظلم بن جائے، جیسے کہ آج کل چینلز وغیرہ پہ پتہ نہیں یہ صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، واللہ اعلم بالصواب، لیکن فلاں نے تشدد کیا نوکرانی پر، فلاں نے کی آنکھ سوجی ہوئی ہے، انگلیاں مڑ گئی ہیں، اس قسم کے تشدد اللہ تعالی رحمت فرمائے، اگر یہ اس قسم کا کوئی کرے گا تو ظلم عظیم ہے اور آخرت میں قابل گرفت ہوگا۔